معزز و معطر علماء کرام، محترم سامعین باتنقید، سامنے بیٹھے عزیز طلباء کرام اور اسٹیج پر دائز پر جلوہ افروز اساتذہ کرام، سوغات سلام کے ساتھ حقیر فقیر بندہ بے توفیق ناچیز مشرف پرویز گیاری ارریہ بہار کو قبول کیجئے اور اجازت دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وقال تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ خداوندہ تیرے نام سے اس محفل کا آغاز کرتا ہوں، خداوندہ تیرے نام سے اس محفل کا آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں اور فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر ہمیں اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور مدرسہ دارالعلوم حسینیہ تجوید الفرقان کے تمام ہی اساتذہ کرام اور عزیز طلباء کرام، میں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ہمارے رفیق جناب حضرت حافظ و قاری مولانا منتظر صاحب ندوی، ان کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس نے اس حقیر ذات کو اپنے مابین قبول کیا اور بڑی محبت اور عقیدت سے آج کے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی۔ میرے دوستو، میں بتا دوں، مسلسل ایک ہفتے سے میں پروگرام میں چل رہا ہوں، رات کو پروگرام اٹینڈ کرتا ہوں، دن میں اپنا اسکول میں پھر تعلیمی سلسلہ جاری کرتا ہوں۔ میں اس نہج میں نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے پروگرام پیش کر سکوں یا میں کچھ باتیں کر سکوں، لیکن رفیق کا حکم تھا، منتظر صاحب کل سے ہمارے منتظر تھے، اس لیے میں ان کی محبت میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس شعر کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں تنہا تھا، میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو، میری ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میری ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا، میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ میرے دوستو، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے درمیان آ کر، کیونکہ میں جب راستہ چلا سرزمین ارریہ اور گیاری سے، تو وہاں سے اب تک یہاں آتے آتے مجھے ہارون رشید صاحب کا وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ گیاری سے آیا ہوں، تیاری سے آیا ہوں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، جب مجھے لینے کے لیے یہاں کے ہی طلباء یا اساتذہ پہنچے تو جب وہ کھیت کی طرف سے لے کر آ رہے تھے، مجھے لگا کہیں کھیت میں پروگرام ہوگا، لیکن جب اندر آئے تو پتا چلا کہ جنگل میں منگل والا مسئلہ ہے۔ ماشاءاللہ، بہت مبارکباد ہے یہاں کے تمام ذمہ دار، تمام ہی اساتذہ کرام کہ وہ جنگل میں منگل جیسا کام کر رہے ہیں کہ گیاری سے آیا ہوں، تیاری سے آیا ہوں، راہ میں تھا خطرہ، ہوشیاری سے آیا ہوں، آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کا، آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کا، دور خزاں گیا اور وقت آیا سالانہ ثقافتی پروگرام کا۔ میرے دوستو، مجھے حکم ملا ہے کہ باضابطہ پروگرام کا آغاز کر دیا جائے، تو آئیے میں آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں اپنی تمہیدی گفتگو کو لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، سیدھے سیدھے میں مقصد اصلی کی طرف رواں دواں ہوتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کا، آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کا، دور خزاں گیا اور وقت آیا اس پروگرام کے آغاز کا۔ میرے دوستو، میں آج کے اس بابرکت پروگرام کا آغاز اس بابرکت کتاب سے کرنا چاہتا ہوں جس میں فاتو بصورت من مثلہ کا زبردست چیلنج کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا لا یاتون بمثلہ کہ کسی ماں نے اپنے اولاد کو ایسا دودھ نہیں پلایا جو اس مقدس کلام کے جیسا کوئی دوسرا کلام پیش کر دے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہہ دیا، اہل منطق سر بسجدہ رہ گیا، اہل منطق سر بسجدہ رہ گیا، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا۔ آئیے دوستو، میں آج کے اس بابرکت پروگرام کا آغاز
رام رام سے نہیں کرنا چاہتا ہوں، اوم نم شوا سے نہیں ہوگا، وید اتھروید کی عبارتوں سے نہیں ہوگا، رامائن، گیتا، تلسی داس، کبیر داس، گرو نانک کی بول سے نہیں ہوگا، بلکہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے کلام سے ہوگا، عالمین کے رب العالمین کے کلام سے ہوگا، ایسے تو پائے خداوندی سے ہوگا جس میں 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا۔ آئیے دوستو، بلا کسی تاخیر کے، بلا کسی تمہید کے، میں تلاوت کلام اللہ شریف پیش کرنے کے لیے محمد عثمان کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ درد سے بے چین دل کا درد کم کر دیجئے، درد سے بے چین دل کا درد کم کر دیجئے، آیت قرآن پڑھ پڑھ کے دم کر دیجئے، صحرا میں جنگل میں بیاں باں میں پڑھو، صحرا میں جنگل میں بیاں باں میں پڑھو، گر جائے دیوار تو میدان میں پڑھو، ارے وہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، ارے وہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ عزیزم عثمان